کہ نہیں نہیں آپ نے بالکل کچھ نہیں کرنا, کمانڈوز اسلام آباد سے اڑے ہوئے ہیں, وہ آئیں گے وہی کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. پھر وہ ڈی سی کی مجھے کال آئی کہ اس نے کہا منوج گوپی کالنگ. میں نے کہا ہاں جی بتائیں. کہنے لگے وہ میں ان کے لیے کھانا وانا ہم پیک کروا کے لنچ باکسز بنوا کے نا وہ ہم لائے ہوئے ہیں, تو کہو تو ان سے پوچھو اگر یہ الاؤ کریں تو میں خود بھی آ جاؤں ان کے ساتھ کھانا اٹھوا کے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار وہ ہمارا جو یہاں کا کلیکٹر ہے, انڈیا میں تو کلیکٹر کہتے ہیں نا ڈی سی کو, تو کلیکٹر ہمارا ہے بہت اچھا ہے, گوپی چند بہت ہی اچھا انسان ہے, تو وہ خود آپ کے لیے مسلم ہوٹل ابھی کھلوا کے بھوج سے بڑی احتیاط سے آپ کے لیے کھانا بنوا کے لایا, تو وہ چاہ رہا ہے اگر آپ کہو تو ہم اس کو بھی بلا لیں. کہتے صاحب آپ پہ یقین ہے, اگر وہ آپ کہتے ہیں تو بے شک بلا لیں. اب گوپی چند بھی آ گیا. اس کے بعد ہم نے ان کو کہا, وہ ایک انہوں نے جنریٹر پنکھے اور ڈانگری میں ایک میجر تھے ISI کے میجر عامر, ان کو بھی بھجوا دیا. ہم نے کہا جی یہ میکینک ہیں ہمارے. اب ہم 4 ہو گئے. اب پھر ہم آپس میں تھوڑی خسر پسر کر لیتے کہ یار ایکشن ہو سکتا ہے. پھر ان سے پوچھتے کہ یار ایکشن کرنے دو ہمیں, یہ 3 ہیں ہم 4 ہو گئے, کر لیں گے کوئی ایسا ایشو نہیں. وہ پھر کہتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, بالکل رسک نہیں لینا. وہ مجھے DIG بار بار کہہ رہا تھا یار میں کیا کروں, IG یہاں ہے, چیف سیکرٹری ہے, کور کمانڈر ہے, اینڈ دے آر ناٹ ایگریئنگ, آپ نہ کرو یہ. پھر ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے. پھر ہوتے ہوتے وہ اینڈ دے آر ناٹ ایگریئنگ, آپ نہ کرو یہ. پھر ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے. پھر ہوتے ہوتے وہ اتنی ہمیں بکواس کرنی پڑی ان کے ساتھ ساری رات. میرا دماغ آپ کو ہندی آتی تھی, ورڈز سارے بولنے تو اتنی ہم نے ان کو امپریس کر دیا نا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو بالکل ہیں ہی ہندی بولنے والے سر, کہ وہ عجیب و غریب باتیں پوچھتے کہ سر یہ کیسے ہوتا ہے انڈیا میں, اور وہ کیسے ہوتا ہے, ایسی کیسے ہوتا ہے ویسے. ہمیں بھی جو تکے ساری دنیا جان کے ہم مار رہے تھے کہ ایسے ہوتا ہے ویسے. ہمیں یقین تھا انہیں کیا پتا انڈیا میں کیا ہوتا ہے, جو ہم کہہ دیں گے بس ظاہر ہے وہ یقین کر لیں گے. تو ہوتے ہوتے رات 8 بجے کی ہم نے ان سے ایسے باتوں میں انگیج کرنا شروع کیا. کھانا انہوں نے شروع کر دیا, مسافروں کو کھانا ملنا شروع ہو گیا, پنکھا چل گیا, جنریٹر چل گیا. اب ہم خود بھوک سے بے حال. وہ کھانا ہم تو ان کو کہہ کے بیٹھے ہیں نا کہ ہم ماس مچھی نہیں کھاتے. اچھا جب کھانا شروع ہوا تھا اب وہ کہنے لگے جی آئے آپ پہ ہمارے ساتھ کھائیں. یار میں نے کہا ہم لوگ جو اصل میں پڑھے لکھے ہندو ہوتے ہیں نا, ہم چکن کھا لیتے ہیں, تو یہ کیا ہے چکن ہے نا, چلیں گے ٹھیک ہے جی ہم بھی شامل ہو گئے کیونکہ کچھ کھانا تو ہے. اچھا وہ ڈنر بھی ہو گیا جی. اب رات کے 12 بج گئے, 1 بج گئے, 2, 2:30 بج گئے. اب میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یار اب کمانڈوز کس وقت آئیں گے, یہ کوئی حد ہو گئی ہے, مطلب 5 گھنٹے گزر گئے ہیں. اب تھوڑی دیر میں گھنٹے 2 بعد یہاں فجر کی اذانیں شروع ہو جائیں گی اور دن کی روشنی ہوگی, وہ دیکھ لیں گے سامنے حیدرآباد ایئرپورٹ لکھا ہوگا, تو آپ ہمیں تو مروا رہے ہیں. تو یہ تو یا تو ہمیں ایکشن کرنے دو, یہ تھوڑی دیر میں تو سب یہاں پہ کلیئر ہو جائے گا. وہی رٹ کے نہیں جی ہے وہ اڑے ہوئے ہیں. بھائی کہاں اڑے ہوئے ہیں کہ جی وہ ابھی اڑے ہیں اسلام آباد سے, تو وہ پہلے کراچی لینڈ کریں گے. کراچی میں ایک فوکر جہاز کھڑا ہوگا, اس پہ پہلے وہ ریہرسل کریں گے. ریہرسل کرنے کے بعد پھر وہ اڑیں گے, حیدرآباد لینڈ کریں گے, پھر یہاں آ کے ایکشن. یار میں نے کہا دیٹ مینس کہ وہ صبح 10-11 بجے سے پہلے تو نہیں پہنچ سکتے. تو اس کا مطلب ہے پھر ہمیں تو سیدھا مروانے والی بات ہے. وہ صبح ہمیں دیکھیں گے, وہ سمجھ جائیں گے کہ بھئی ہمارے ساتھ تو انہوں نے دھوکہ کیا ہے, اینڈ دے آر ود گنز اینڈ وی آر انارمڈ. وہ ظاہر ہے ہمیں یا ہوسٹیج بنا لیں گے یا سیدھا شوٹ کر دیں گے کہ جی آپ نے ہمیں دھوکہ کیوں دیا. تو پھر ہم نے آپس میں اب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار یہ ہمارے آفسر جو ہے یہ تو کبھی الاؤ نہیں کریں گے اس طرح. تو اب ہمیں جو بھی ہے انیشیٹو خود ہی لینا ہوگا. اب تھوڑی سی یہاں وائلیشن اپنی جان بچانے کے لیے کرنی پڑے گی کہ اب ہمیں ایکشن لینا ہی پڑے گا. تو وہ تینوں نے بھی ایگری کیا کہ سر ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ. تو ہم آپس میں اب رن وے پہ ٹہل رہے ہیں. کبھی وہ ان کا سرگنا تھا, شاہ سوار اس کا نام تھا, کبھی اس کے ساتھ واک تھوڑی سی ہلکی 2-4 قدم آگے پیچھے چل رہے ہیں. کبھی ہم آپس میں بھی چل لیتے تو وہ ان کو دے ڈنٹ مائنڈ, ان کو یہ تسلی ہو گئی کہ یہ اپنے ہی ہیں, بس یہ آپس میں اگر کوئی بات کریں گے تو وہ ہم آپس میں خسر پسر کر لی گئی. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے ایکشن کرتے ہیں ورنہ ہم خود مارے جائیں گے. تو اب طے یہ ہوا کہ جی کرنا کیا ہے. تو طے یہ ہوا کہ عثمان پچھلے دروازے پہ اور میجر عامر اگلے دروازے والے کے ساتھ گپ شپ لگانا شروع کر دے, اور میں جو سرگنا تھا نیچے میرے ساتھ وہ جو بیٹھا ہوا تھا, تو میں اس کو قابو کروں گا. اور ڈی سی ہمارا جو ہے وہ مطلب ہماری سپورٹ کے لیے کھڑا ہوگا, کہیں ضرورت ہو تو وہ بھی.
تو اب اس اشارہ میں نے کرنا تھا کہ جس وقت میں اشارہ کروں ایسے آنکھ کا اشارہ کروں اس وقت سائملٹینیسلی تینوں جھپٹنا ہے تاکہ آگے پیچھے نہ کچھ ہو جائے. تو طے ہو گیا جی. اس پہ اب دل بھی دھڑک رہے ہیں کہ اگر تھوڑا سا مس کیلکولیٹ ہو گیا یا مس ہینڈلنگ ہو گئی تو مارے جائیں گے. تو چلتے چلتے وہ شاہ سوار کو ایسے میں ساتھ ساتھ اس کو چلا پھرا رہا ہوں, گھما رہا ہوں, واک کے بہانے گپے شپے لگا رہے ہیں. تو چلتے چلتے وہ مومنٹ آ گیا جب دھڑکتے دل کے ساتھ اب میں نے اشارہ کرنا تھا. تو وہ میں نے جب اشارہ کیا ان دونوں کو تو سائملٹینیسلی اس کو بھی میں نے ایسے کر کے پکڑ کے ایک دم نیچے گرا لیا. تو انہوں نے بھی دونوں نے سائملٹینیسلی, عثمان نے پکڑ لیا اس کو, ایک بندے کو, میجر عامر نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ بندہ سلپ کر کے نیچے جہاز سے اس نے اوپر چھلانگ لگا دی اور چھلانگ لگاتے ہوئے پسٹل سے فائر بھی کر دیا. وہ ڈی سی بالکل سامنے نیچے کھڑا ہوا تھا, لکیلی اس کو نہیں لگی. نیچے گرا تو خیر وہ ڈی سی بھی اس کے اوپر پڑ گیا, سہیل شاہ, تو اس نے اس کو دبوچ لیا. عامر بھی اوپر سے آ گیا, اس نے عثمان نے اس کو پکڑ لیا, میں نے اس کو گرا لیا نیچے. اب وہ اس کو نیچے گرا کے میں نے گھٹنے سے ایسے اس کو گردن پہ رکھا ہوا ہے اور اس کے دونوں مطلب ہاتھ ویسے نیچے آئے ہوئے تھے. ایک ہاتھ سے میں نے واکی ٹاکی نکالا اور میں نے کال کی کنٹرول کو کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا. تو اب وہ نیچے پڑا ہوا مجھے میری طرف دیکھ رہا ہے جیسے وہ شیکسپیئر کے ڈرامے میں نہیں کہتا کہ یوٹیوب بروٹس کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو میں نے دیکھا ایئرپورٹ بلڈنگ سے سائملٹینیسلی کوئی 30-40 گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس آن ہوئی. وہ سب ہماری طرف سب نے رخ کیا کہ بھئی فوراً پہنچے, یہ کہہ رہے ہیں پکڑ لیا ہے تو جا کے دیکھیں. تو وہ سب لوگ پہنچے. اس میں ان دنوں اتنے چینلز نہیں ہوتے تھے. بی بی سی کا کورسپونڈنٹ تھا میرا خیال ہے, سی این این کا تھا, یہ پی ٹی وی کے تھے, اور بہت سارے چینلز کے لوگ بھی تھے. کیمرے اٹھائے ہوئے انہوں نے, اور ہمارے سارے کور کمانڈر, آئی جی, چیف سیکرٹری, چیف منسٹر لیاقت جتوئی بھی پہنچ گیا تھا اس وقت. اور جناب سارے خوشی سے نہال, بڑے مجھے انہوں نے کندھے پہ اٹھا لیا اور بڑے تھپکیاں مل رہی ہیں. وہ ہر ایک بندہ بڑا پیار کر رہا ہے کہ یار ویل ڈن, بس بہت زبردست کام کیا. تو اس کے بعد کیا انعام کیا ملا, کیسے آپ کو جو ہے یہ پھر ایسا ہوا کہ ہمیں دوسرے دن جب ہم نے اٹھا کے اخبار دیکھا تو اس میں ہمارا تو کہیں نام نشان ہی نہیں تھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہائی جیکنگ ہوئی تو آرمی کے کمانڈوز نے آ کے ہائی جیکرز کو اریسٹ کیا اور مسافروں کو چھڑوایا. تو ہم پریشان گئے, یہ کیا بات ہے, جو کرنے والے ان کا کہیں نام نشان نہیں, اور کمانڈوز جو پہنچے نہیں ان کے حوالے سے یہ خبر لگا. وہ میں نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ والوں سے پوچھا کہ یار یہ کیا مطلب مذاق کیا آپ نے. انہوں نے کہا سر بات یہ, ہم نے تو آئی ایس پی آر سے جو ہینڈ آؤٹ آیا تھا ہم نے اس کے مطابق بنا دیا. چلے یار جو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو لیکن سی این این والے, بی بی سی والے, وہ سارے میرا مطلب پرسنل شارٹس لے کے میرے تھوڑی سی جو انہوں نے مجھ سے بات کی بھی پر لیا, وہ کانسٹنٹلی وہاں آتا ہے. مطلب آپ اس اسٹوری کے گمنام ہیرو ہیں. ایگزیکٹلی. آج بھی اگر آپ کبھی جائیں نا ویب سائٹ پہ تو یہ فوکر کی ہائی جیکنگ کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں بھی ہمارا اتنا صرف نام لکھا ہوگا کہ وہ ایس ایس پی اختر گورچانی تھا اور اے ایس پی عثمان تھا. اس کے علاوہ ہمارا وہ ایسا وہ رول نہیں ہے جو ایکچولی تھا. تو اس کے بعد 10-15 دن بعد ہمیں کراچی میں پی ٹی وی سے ہمیں ایک دفعہ کال آئی. انور مقصود صاحب تھے یہ لوگ, انہوں نے بلایا کہ سر اگر آپ تھوڑا کراچی جب آئیں تو ہمارے ساتھ تھوڑا 2 منٹ. میں گیا ٹی وی اسٹیشن تو دے ور ویری انٹرسٹڈ کہ ہم اس پہ ایک ٹیلی پلے بنائیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ تھوڑی سی ڈیٹیلز دیں گے کہ یہ کس طرح یہ واقعہ اور کیسے ہوا, تو آپ اپنا ایکسپیرینس. میں نے کہا بالکل اب آپ کہیں. تو پھر 10-15 دن بعد ان کی مجھے کال آئی کہ سر سوری وہ اصل میں نا ہمیں آئی ایس پی آر کی طرف سے منع کیا گیا کہ یہ سینسٹیو ایشو ہے تو اس پہ آپ ٹیلی پلے نہ بنائیں ہماری ڈیفنس ڈپارٹمنٹ منسٹری آف ڈیفنس کی پرمیشن کے بغیر. میں نے کہا سینسٹیو کیا مطلب, تو بہت سارے پلیز بنتے رہے ہیں جیسے الفا بریوو چارلی ہے, اس طرح پہلے تو بہت سارے بنتے رہے ایز سچ. لیکن اگر آپ وہ ہم نے تو آپ کو نہیں کہا تھا, آپ نے خود ہی کہا تھا آپ نہیں بنانا چاہتے تو ہمیں کیا اعتراض ہے. چلیں جو 21 ایئر ہو گئے اسٹوری کو, آج جو ہے کافی لوگوں کو جو یوٹیوب پہ اس کو دیکھیں گے, سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھیں گے, ان کو معلوم پڑے گا
کہ 24 مئی 1998 کو کیسے جو ہے پاکستان کا جو ایک پلین ہے وہ بھارت کی وہاں پر جو ہائی جیک کیا گیا، اور اس کے بعد کیسے پاکستانی جو فورسز کے لوگ تھے، جو پولیس کے لوگ تھے، انہوں نے کیسے وہاں پر ایکشن کیا اور کیسے ان جو ہائی جیکرز تھے ان کو انگیج کر کے رکھا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو لٹا کر اپنا جہاز بھی واپس لے لیا اور کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوا. بٹ سڈنلی پورا واقعہ اور سڈنلی آپ لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا اور اللہ نے کرم کیا. بہت شکریہ سر. بہت سے لوگوں کو جو نہیں معلوم تھا آج ان کو اسٹوری معلوم پڑی. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سر.